سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا درس قرآن. ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم آ کی آواز سے پڑھیں گے، زیر ہے تو ای کی آواز سے پڑھیں گے، اور پیش ہے تو او کی آواز سے پڑھیں گے. زبر کے ساتھ الف آ جائے تو آ کی آواز سے پڑھیں گے، زیر کے ساتھ یا آ جائے تو ای کی آواز سے پڑھیں گے، اور پیش کے ساتھ واو آ جائے تو او کی آواز سے پڑھیں گے. کسی حرف پہ اگر ساکن ہے تو پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے. اگر تشدید ہے تو اس حرف کو دو بار پڑھیں گے. دو مرتبہ زبر ہے تو ان کی آواز سے پڑھیں گے، دو مرتبہ زیر ہے تو ان کی آواز سے پڑھیں گے، اور دو مرتبہ پیش ہے تو ان کی آواز سے پڑھیں گے. واو کے اوپر اگر حمزہ ہے تو واو کو نہیں پڑھیں گے. واو سے پہلے اگر کھڑا زبر ہے تو واو کو نہیں پڑھیں گے، سائلنٹ ہے. اسی طرح سے اگر یا کے اوپر حمزہ ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے. یا سے پہلے کھڑا زبر ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے. یا سے پہلے دو زبر ہے تب بھی یا کو نہیں پڑھیں گے. آج ہمارا اس سلسلے کا درس الف اور لام ہے. الف اور لام ان کو یہ بھی کبھی بھی لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. کہتے ہیں الف اگر شروع میں، اگر آخر میں یا درمیان میں ہے، الف اگر درمیان میں یا آخر میں اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے. جیسے دیکھیے کیا پڑھیں گے اس کو، کیا پڑھیں گے اس کو، زارا زارا بو. یہاں پہ یہ الف کیا ہے، یہ الف سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں کے اوپر جو کہ الف پہ کوئی علامت نہیں ہے، آخر میں ہے. تو کہتے ہیں لکھا کیوں جاتا ہے، لکھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ جب آپ گرامر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو. تو اس پہ کوئی علامت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے اگر درمیان میں کوئی علامت نہیں ہے، جیسے کیا پڑھیں گے، ول، واو کو ملائیں گے کہے سے، لام سے، الف کو نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے، ول قمری، ٹھیک ہے. تو فارمولہ یہ کہ جب بھی الف آخر میں ہو یا درمیان میں ہو، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا. خوب، جیسے کیسے پڑھیں گے، فر غم، یعنی فا کو ملائیں گے را سے اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے. تو جب بھی الف درمیان آخر میں ہو یا درمیان میں ہو اور اس کے اوپر کوئی علامت نہ ہو تو الف کو نہیں پڑھا. یہ ہو گیا فارمولہ الف کا. اب بچا لام. لام بھی کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. لام یاد رکھیے، اگر لام کے بعد والے حرف پہ تشدید ہے، ٹھیک ہے، اگر لام کے بعد والے حرف پہ تشدید ہے تو، اور یہ شروع میں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے، تو صرف لام کو نہیں پڑھیں گے. جیسے کیا پڑھیں گے، الشمسو. کیا پڑھیں گے، الشمسو، ٹھیک ہے. کیا کیا ہم نے الف کو ملایا کہے سے، شین سے، لام کو نہیں پڑھا. فارمولہ یاد رکھیے کہ جب بھی لام کے بعد تشدید ہے اور یہ شروع میں ہے تو لام کو نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر یہی بیچ میں ہے تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا. جیسے کیا پڑھیں گے، والصراطی، واو کو ملائیں گے سواد سے، الف اور لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا. فارمولہ یہ ہوگا کہ جب بھی لام کے بعد تشدید ہے اور اس شروع میں ہے تو لام کو نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر درمیان میں الف لام ہے اور لام کے بعد تشدید ہے تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. آپ توجہ کریں، یہاں پہ ہم نے کچھ مثالیں لکھ رکھی ہیں. سب سے پہلے الف کی مثال دیکھیں، زا را بو، الف کو نہیں پڑھا گیا، سائلنٹ. ول قمری، یہاں پہ بیچ میں الف آیا، اس پہ کوئی علامت نہیں بنی ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. ول فل کا، الف بیچ میں ہے، کوئی علامت نہیں اس کے اوپر، اس کو نہیں پڑھیں گے. وز رب، ٹھیک ہے، الف پہ کوئی علامت نہیں ہے، واو کو ملایا زواد سے، الف کو نہیں پڑھیں گے. تا بو، یہاں پہ واو الف آخر میں ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. ود او، یہاں دیکھیے جو الف اس پہ کوئی علامت نہیں ہے، اس کو ہم نے ریڈ سے لکھ رکھا ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. فعبدنی، فت
تقو، فرغب، ادینا، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ لام کے بعد تشدید ہے، اس لیے کیا کیا ہم نے لام کو نہیں پڑھا۔ ان نم لو، یہاں کے اوپر بھی کیا ہے؟ لام کے بعد تشدید ہے، ہم نے لام کو نہیں پڑھا۔ السِّرَاطُ، مِنَ السَّمَاءِ، کیا ہے یہاں کے اوپر؟ یہاں کے اوپر چونکہ الف لام درمیان میں ہے اور لام کے بعد تشدید ہے، لہذا کیا کیا ہم نے؟ الف لام دونوں کو نہیں پڑھا۔ وَالنَّاشِرَاتِ، یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں کے اوپر بھی ہم نے چونکہ درمیان میں ہے لہذا اور لام کے بعد تشدید ہے، اس لیے الف لام دونوں کو نہیں پڑھا۔ لِلشَّارِبِینَ، وَالرُّمَّانُ، مِنَ الصَّادِقِینَ، مِنَ الرَّحْمَةِ، الثَّمَنُ، وَالزَّیْتُونَ، الدُّنْیَا۔ خوب، لہذا کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہوا کہ جب بھی الف لام ہو اور الف میں کوئی علامت نہیں ہے، وہ آخر میں چاہے درمیان میں ہو، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے لام کے بعد اگر تشدید ہے اور شروع میں ہے تو لام کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر درمیان میں ہے تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے بعد یہاں سے آپ شروع کریں گے بخش خوانی، ٹھیک ہے؟ ایک درس اور بچا ہے انشاءاللہ، آپ اس کو دیکھیے اور امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا درس مکمل ہو گیا، آپ پڑھیں گے اور قرآن پڑھنا سیکھیں گے اور قرآن پڑھتے رہیں گے، اور اللہ سے عہد کریں گے پالنے والے ہم نے اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھنا سیکھا ہے تو اب قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ 4 لائن 5 لائن ایک صفحہ جتنا پڑھ سکتے ہیں تھوڑا ٹائم قرآن کو دیجیے اور قرآن مسلسل پڑھتے رہیے۔ خدا دعا ہے پالنے والے ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہم سب گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔